السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کا واسطہ جن فتنوں سے پڑتا ہے، ان میں سے ایک فتنہ ہے فتنۃ الذرہ۔ کچھ لوگ تو اس فتنہ کا شکار ہو کر اس حالت کو اپنے لیے باعث رحمت اور باعث نجات بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس فتنے کے اندر رہ کر شیطان کے راہ پر چل نکلتے ہیں۔ یہ حالت ہے آزمائش کی، تکلیف کی، بیماری کی، درد کی، مال کی کمی کی، کاروبار کے نقصان کی، اولاد سے محرومی کی۔ یہ دنیا ہے، یہاں ہر شخص پر ملے جلے احوال آتے ہیں، کبھی طبیعت کے مطابق، کبھی طبیعت کے خلاف، کبھی اچھے کبھی برے۔ یہ دنیا فطرت میں شامل ہے، یہاں تک کہ دنیا کے سب سے افضل انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دونوں قسم کے احوال آئے، تکلیف دہ حالات بھی آئے، آزمائش کے حالات بھی آئے، دکھ درد کے حالات بھی آئے، بیماری کے حالات بھی آئے۔ یہ سب حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الانسان اشد بلاء؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یعنی انسانوں میں سے کن پر سب سے بڑی آزمائش آئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی آزمائش انبیاء پر آئی، پھر جو ان کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس پر آزمائشیں آتی ہے۔ آدمی کا امتحان اس کے دیندار کے بقدر ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دین چونکہ بہت بڑھیا تھا، اس لیے انگاروں پر لٹائے جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان چونکہ بہت بڑھیا تھا، اس لیے گھر اور وطن سب کچھ چھوڑا کر دین پر چلانے کی آزمائش کی گئی، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ دین پر کتنا چل سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چون لیا ہے۔ آزمائش نیک بندوں کی بھی ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ، پھر اولیاء کا معاملہ، پھر محدثین کا معاملہ، پھر فقہاء کرام کا معاملہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں پڑے رہے، ان کا جنازہ جیل سے اٹھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا۔ امام احمد بن حنبل کو اللہ کے دین کے لیے کوڑے لگائے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ سیاہ کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھما کر رسوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب ایسے بڑے لوگ تھے کہ ان کی قبولیت کی علامت آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر 90% مسلمان دین پر چل رہے ہیں تو ان کی محنت کے نتیجے میں چل رہے ہیں۔ محترم ناظرین، بس اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ارے تو نمازی بن گیا، پھر بھی تیرے اوپر آزمائش آ رہی ہے، تو نے داڑھی رکھ لی اور پھر بھی تکلیفیں آ رہی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک ایمان بنا کہاں ہے؟ جو آزمائشیں آئے گی یہ تو سب اپنے اعمال کی نحوست ہے۔ ایمان والی آزمائش تو بہت سخت ہوا کرتی ہے۔ ان آزمائشوں میں صبر کرنا کمال ایمان کی علامت ہے۔ محترم ناظرین، غور کیجئے، سوچ کا ایک زاویہ یہ ہے کہ میں دین پر چلتا ہوں تو میرا نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ سوچ کا دوسرا زاویہ یہ ہے کہ اللہ کا پیارا ہو گیا ہوں اور اللہ مجھے ان آزمائشوں کے ذریعے اور اپنا بنا رہا ہے۔ اب لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی ہے۔ اس آزمائش کے ذریعے اللہ میرے جسم کے ایک ایک بال کو صاف و شفاف کر رہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دنیا کے اندر آزمائش میں رہتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد یہ زمین پر ایسی حالات میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے کہ ان کے جسم پر ایک بھی خطا باقی نہیں رہتی۔ مختلف قسم کی آزمائشیں آتی ہیں، بیٹے کی آزمائش، بیوی کی آزمائش، شوہر کی آزمائش،
کاروبار کی آزمائش، خاندان کی آزمائش، اس کے اپنے جسم پر بیماری کی آزمائش، تو جب بڑھیا ایمان ہوتا ہے تو پھر سوچ یوں بنتی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور قریب کرنا چاہ رہا ہے اور پیارا بنانا چاہ رہا ہے۔ محترم ناظرین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آزمائش کی اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیے کہ مجھے ہمیشہ بخار ہی رہے، لیکن ساتھ یہ بھی دعا کرے کہ اس کی وجہ سے کہیں میری عبادت میں کمی نہ آئے، بس عبادت کرتا ہی رہوں۔ محترم ناظرین، صبر سے بھی بڑھیا حالت الرضا، راضی رہنا ہے۔ صبر تو کڑوا گھونٹ ہے، اسے برداشت کر رہا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک حالت ہے کہ رب کی رضا پر راضی رہنا، یہ سوچنا کہ میرا بھلائی اسی میں ہے۔ آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کبھی وہ کڑوی گولی بھی دیتا ہے، کبھی آپریشن بھی کرا دیتا ہے، تو کیا خیال ہے، راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ نہ صرف راضی رہتا ہے بلکہ شکریہ بھی ادا کرتا ہے، اور شکریہ کے ساتھ ساتھ پیسے بھی ادا کرتا ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کی غلطیوں کی سزا اسے دنیا میں جلدی دے دیتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کی گناہوں کی پوری سزا دنیا میں نہیں دیتا، بلکہ ساری سزا جمع کر کے آخرت میں دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج نہ صبر ہے نہ رضا ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہی نہیں رہا۔ آج تو انسان کہتا ہے یہاں ٹھاٹھٹ سے رہو، وہاں بعد میں دیکھی جائے گی، یہاں کچھ نہ ہو، بس اس لیے تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اس لیے آزمائش کی گھڑیوں میں شکست کھا جاتا ہے، شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، شکوے زبان پر آ جاتے ہیں، اپنا اجر بھی ضائع کر دیتا ہے، آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، ما یصیب المؤمن من ہم ولا غم ولا شیء الا کفر اللہ بها حتی الشوکۃ یشاکها۔ کسی مومن بندے پر کوئی غم آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی بھی چیز آئے تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی کانٹا بھی چبھے تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نہ کوئی خطا معاف کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا تو فتنۃ و ذرات سے بچ جائیں گے اور سوچیں گے کہ اس دنیا میں میرے لیے بھلائی ہے کہ اس آزمائش کی گھڑی میں میں اللہ سے کتنا مانگ رہا ہوں، اس کے بغیر میں مانگتا ہی نہیں تھا، اس کی وجہ سے میرا دل صاف ہو گیا ہے۔ اللہ سے تعلق بڑھائیے، اور جب بھی کوئی آزمائش آئے تو خوب اللہ سے مانگے، خوب اللہ سے تعلق بنائے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ آنے والے زحمت حقیقت میں اس کے حق میں رحمت ہے، آنے والی مصیبت حقیقت میں نعمت ہے، آنے والے دکھ درد حقیقت میں اسے اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ بڑے نصیب والے ہیں وہ مسلمان جو آزمائشوں کے بعد اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں، ورنہ اگر آزمائش کے آنے کے بعد بھی اسی غفلت میں رہے، اسی مصیبت میں رہے اور موت بھی اسی حالت میں آئی تو بہت بڑی تباہی اور خسارہ کی بات ہے۔ کوئی آزمائش یا دکھ درد آئے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، توبہ کر لے تو یہ آزمائش رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا کے تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔